ہاللویا آمین آمین. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم خدا کے حضور میں ایک خوبصورت دن میں خدا کے حضور شامل ہیں. آمین. کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا کا جو دن ہے جس میں ہم عبادت کر رہے ہیں وہ خوبصورت ہوتا ہے. آمین. اور اس لیے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خدا کے حضور آئیں اور خدا کی شکر گزاری کریں. آمین. سو میرے عزیزو، آج جو خدا کا کلام ہمارے لیے ہے، جو آج خدا کا کلام ہم سیکھنے کو ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب اور اس کا 9 باب اور اس کی 11ویں آیت. ایک ہی آیت ہے، امثال 9 باب اور اس کی 11ویں. جی پیسے پڑھیے گا. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے تحقیق میں سے امثال کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے. اس میں یہ مطلوب ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہے. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ سے تشریف رکھیں. یہ جو امثال کی کتاب ہے نا، یہ سلیمان نبی نے، سلیمان بادشاہ نے یہ کتاب لکھی اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہمیں، کیونکہ میری بدولت خدا کہہ رہا ہے کہ میری بدولت جو ہے وہ تیرے ایام کیا ہوں گے؟ بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ راست باز جو ہے وہ اپنی پوری عمر جو ہے وہ گزارے گا. آمین. راست باز لوگ جو ہیں، جو لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی جو ہے، پوری عمر جو ہے وہ گزاریں گے اور اس کے دن گھٹیں گے نہیں بلکہ بڑھ جائیں گے. اور جب کلام مقدس میں لکھا گیا مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنے خدا کو یاد کرتا ہے. اور جو لوگ جوانی میں خدا کو قبول کرتے ہیں ان کی عمریں کبھی بھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ پوری ہوتی ہیں. اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، کیونکہ میری بدولت کسی اور کی نہیں. نہ یہ بتایا گیا ہے کہ تو کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا یا تو کسی ایسے پیر کے پاس جائے گا یا تو کسی ایسے جادوگر کے پاس جائے گا تو وہ تیری عمر کو بڑھا دے گا. نہیں، بلکہ لکھا گیا کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھیں گے. کلام مقدس میں ہم ایک بڑی خوبصورت بات دیکھتے ہیں اور یہ بات ہم نے بہت بار سنی بھی ہے کہ حزقیہ بادشاہ جو تھا، جس کو یہ سایہ نے آ کر کہہ دیا کہ اپنا بندوبست تو کیا کر دے، کیونکہ تیری زندگی کے دن جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں. اور جب اسے یہ پیغام مل گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا. جب دیوار کی طرف منہ کرتا ہے تو روتا ہے، زار زار رویا. خدا کیا کہ اس نے منت کی کہ دیکھ، میں نے ساری عمر تیرے حکموں پر عمل کیا ہے، میں نے ساری عمر تیرے کلام پر دھیان کیا ہے، میں نے شریعت کی ایک ایک بات کو مانا ہے، اور آج تو نے پیغام بھیج دیا ہے کہ اپنے گھر کا بندوبست کر دے. تو میرے عزیزو،
کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی کہ جیسے ہی اس نے دعا کی، جیسے ہی اس نے خدا کے حضور گڑ گڑایا، جیسے ہی اس نے خدا کے آگے منت سماجت کی، تو خدا نے اپنا فرشتہ پھر یسایہ کے پاس بھیجا اور کہا جا کر میرے بندہ کو بتا دے کہ میں نے تیری عمر گھٹا دی ہے۔ کتنی؟ 15 برس، 15 سال بڑھا دیے۔ آج ہم ایک گھڑی اپنی جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے، ہم ایک سانس اپنا نہیں بڑھا سکتے، ہم اپنے ایک پل جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے، لیکن خدا نے، کیونکہ کلام مقدس میں یہی بات لکھی ہے، خدا نے اس کی عمر کی میعاد جو تھی وہ 15 برس اور بڑھا دیے، اس کی عمر کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیے تاکہ وہ اور زیادہ خدا کے ساتھ چل سکے۔ مگر یہ انسان کی روشیں ہیں، وہ کس طرف جاتا ہے، مگر خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی عمر کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے۔ آمین۔ جو لوگ اس سے دعا کرتے ہیں، جو لوگ اس کے حضور آ جاتے ہیں، اس کی عمر گھٹتی نہیں ہے، اس کے ایام گھٹتے نہیں ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارتا ہے، وہ اپنی زندگی خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے گزارتا ہے۔ جب اس کی زندگی میں ڈر اور خوف ہوتا ہے پھر وہ کبھی بھی ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کرتا، نہ ہی وہ چوکوں پہ کھڑا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ چوکوں پہ کھڑا ہو کے نعرے لگاتا ہے اور نہ ہی وہ چوکوں پہ کھڑے ہو کے یا بازاروں میں کھڑے ہو کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ اس لیے جو خدا کا ڈر رکھتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جو لوگ چوکوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کی عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ خدا کے پاس نہیں آتے، جو لوگ خدا سے دور دور جاتے ہیں، ان کی بھی عمریں بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹ جاتی ہیں، اور وہ پریشانی میں رہتے ہیں، وہ مصیبتوں میں رہتے ہیں، وہ بیماریوں میں رہتے ہیں، وہ تنگ دستی میں رہتے ہیں، وہ مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو خدا ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ہاللیلویا، وہ اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کرتا ہے، ہاللیلویا، وہ اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کرتا ہے، وہ بڑھاتا ہے۔ اور خدا جو ہے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریر جو ہے وہ عمروں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کی عمروں کو گھٹاتا نہیں ہے۔ صدرک مسک اور عبدالرجو کی طرف دیکھیں، شریروں نے شرارت کی اور انہوں نے کہا کہ جو تیری مورت بنی ہے بادشاہ، اسے یہ لوگ جو ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، اور تو ان کو کیا کر، ان کو بھٹی میں ڈال دے، کیونکہ تو نے یہ کہا ہے کہ جو میری مورت کو سجدہ نہیں کرے گا اسے جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا خدا اپنے لوگوں کی عمروں کو کم کرتا ہے؟ بلکہ وہ خدا موجود ہوتا ہے۔ بھٹی کی آگ جتنی مرضی تیز ہو جائے، جتنی مرضی پرابلم آ جائے، یہ بھٹی کی آگ جو ہے یہ پرابلم ہے، یہ مشکلات ہے، یہ پریشانیاں ہیں۔ جب بھی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ان کے اندر یہ پریشانی آ گئی، جب انہیں ڈال دیا گیا بھٹی میں، تو ہمارا خدا اپنے آسمان کو چھوڑ کر ان کے درمیان آ گیا، اور نبوکدنضر بادشاہ یہ دیکھتا ہے کہ پھینکے تو ہم نے 3 ہیں لیکن نظر جو ہے وہ 4 آ رہے ہیں، کہتے ہیں اور جو چوتھا ہے اس کی تو صورت ہی ایسی ہے کہ جس کے سامنے آگ بھی کچھ نہیں ہے، اس کی صورت الہزادے کسی ہے، اس کی صورت جو ہے وہ آگ میں بھی اس قدر روشن ہے کہ اس کے سامنے آگ کی مان، آگ کی جو آنچ ہے وہ بھی مان پڑ گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو،
ہمارا خدا جو ہے وہ عمروں کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ تیری زندگی کے سال زیادہ ہو جائیں گے, تیری زندگی کے سال بڑھ جائیں گے, تیری زندگی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ جس نے خدا کے ساتھ دل لگا لیا ہے اس کی عمر کبھی بھی کم نہیں ہوتی. اور خداوند کے کلام مقدس میں لکھا گیا, خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت جو ہے وہ اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہے. جو خدا کے ساتھ دل لگائے گا اس کی صورت خدا کی ہتھیلی پر آپ کو نظر آئے گی. اپنی صورت آپ اپنے خدا کے ہاتھوں پر دیکھ سکتے ہیں. تو جب اس کی صورت, ہماری صورت خدا کی ہتھیلی پہ ہوگی تو کبھی بھی ہماری صورت خدا کے سامنے سے الگ نہیں ہوگی, کبھی بھی دور نہیں ہوگی, کیونکہ جب بھی خدا ہتھیلی کو دیکھے گا تو ہماری صورت اسے نظر آ جائے گی. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. زوردار تعلیم دیں گے خدا کے لیے. ایوب نے ایک بات سیکھی تھی, ایوب نبی نے ایک بات سیکھی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا. کوئی بھی پرابلم آ جائے گی میں اپنے خدا کے ساتھ جڑا رہوں گا. اور اس پہ جب پرابلم آئی, جب مشکلات آئی تو اس نے جو ہے وہ اپنے خدا کی حقارت نہیں کی بلکہ اپنے خدا کی وہ تمجید کرتا ہے, ستائش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. کیا ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ ہم صرف سکھ ہی پاتے جائیں؟ ہمیں صرف ہر روز اچھے سے اچھی خوراک ملتی جائے, کپڑے ملتے جائیں اور ہمارے لیے ہر آشائش آتی جائے اور ہم صرف خدا سے یہی مانگتے ہیں؟ خدا اگر دکھ دیتا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں سکھ دیتا ہے. آمین. دکھ تو گھڑی بھر کا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, لیکن خوشی جو ہے وہ عمر بھر کے لیے ہوتی ہے. آمین. اس لیے میرے عزیزو ہم نے خدا کی طرف توجہ کرنی ہے. کلام مقدس میں یہ بات خوبصورت لکھی گئی, کیونکہ میری بدولت تیرے ایام جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. اس کے بیٹے اور بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی, سارا مال موشی ختم ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گئی, لیکن اس نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا. اس نے اپنے خدا کی حقارت نہیں کی بلکہ اس نے شکر گزاری کی اور اس نے کہا اسی نے دیا, اسی نے لے لیا اور اسی کا نام مبارک ہو. تو جب یہ بات اس نے کہی اس کا ایمان مضبوط تھا اور خدا نے یہ چیز دیکھی, کیونکہ ہم لوگ تو ایکسٹرنل دیکھتے ہیں لیکن ہمارا خدا انٹرنل دیکھتا ہے کہ وہ کیسا ہے. خدا ہمارے اندرونی سائٹ پر نگاہ کرتا ہے, خدا ہمیں انٹرنل دیکھتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. اور ایوب جو تھا وہ انٹرنل جو تھا مضبوط تھا. بے شک اس کی باڈی کے اندر جو ہے وہ زخم ہے, کیڑے لگ چکے ہیں, بدن اس کا گل چکا ہے, لیکن وہ اندر سے پھر بھی خدا کے ساتھ مضبوط تھا. اور جب یہ چیزیں مضبوط تھی, اس کی ایمان اس کا مضبوط تھا, تو خدا نے پھر اس کو جو ہے وہ بحال کر دیا. آمین. اس لیے ہمیں جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا, ہم نے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جب ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بات کا خطرہ نہیں ہے, پھر ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مسیح یسوع نے یہ ہمیں بہت بڑی بات بتائی ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ہم اپنی زندگی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں, ہم اپنی عمروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھرانے کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو اپنی عمر کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں.
कि खुदावन जब तक मैं जीऊं मुझे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अता कर, ताकि मैं हर बीमारी से महफूज रहूं, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूं और तेरे नाम को जलाल दूं। तो जब हम खुदा के आगे झुकेंगे तो फिर हमारा खुदा हमारी दुआ को सुनेगा और जवाब भी देगा। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में बहुत सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारे जो है वो नबियों के सहीफों में ये बात बताई गई। जैसे दानियल नबी है, उसको गारों की शेरों की मान में डाल दिया गया और जब शेरों को भूखा भी रखा गया, लेकिन हमारे खुदा ने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने खादमों को, अपने लोगों की हिफाजत करता है, इसलिए उनकी उम्रें जो है वो बढ़ा देता है और उसके साल ज्यादा हो जाते हैं, परेशानियां जाती रहती हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा यहोवा खुदा है, हमारा खुदा एलोहीम खुदा है। वही हमारे हाथों को जंग करना सिखाता है, वही हमारी जो है वो सिपर और ढाल बनता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। हम जब भी अपने खुदा को पुकारते हैं वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी इल्तिजा पर कान लगाता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम पर ध्यान करने की जरूरत है। हम जितना वक्त इधर उधर गुजारते हैं, उतना वही वक्त हम अगर खुदा को देते हैं तो हम ज्यादा बरकत पाते हैं। हम दुनियादारी में कितना वक्त गुजारते हैं, हम दुनियादारी में कितना टाइम गुजार देते हैं और वो वक्त हम ज़ाया कर देते हैं। हमें खुदा के हजूर आने की जरूरत है। जब हम खुदा के हजूर आते हैं, वो जो टाइम हमने बातों में, इधर उधर की बातों में हमने गुजारा है, वो टाइम अगर हम दुआ में गुजार दें तो मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा बरकत पाते हैं। आमीन। इसलिए हमें खुदा की बात पर ध्यान करना है, हमें खुदा की तरफ तवज्जो करनी है। और मसीह यीशु ने हमें एक बात बताई है, जब वो स्लीप पर जाने वाले थे, उससे पहले जब वो गसमनी के रास्ते पे चलने वाले थे, उससे पहले उन्होंने बताया कि जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और जब हम जागेंगे, दुआ करेंगे, तो कभी भी आजमाइशें नहीं आएंगी, कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी, कभी भी मुसीबतें नहीं आएंगी। अगर आ भी जाती हैं तो हमारा खुदा हमारे साथ आन खड़ा होता है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा की तरफ ध्यान करने की जरूरत है। इसलिए ज़बूर नवीस ये बात लिखता है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर क्या करो, खुशी का नारा मारो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। खुशी से खुदावंद की इबादत करनी है। जब खुशी से खुदावंद की इबादत करेंगे तो यकीनन, क्योंकि खुशी से जब इबादत करते हैं, जब खुशी से खुदा के घर में आते हैं, क्योंकि दाऊद नबी भी एक बात लिखता है, कहता मैं खुश रहा जो मैनू आखन लगे क्या हो गया हवा दे घर चलिए। तो जब वो कहता है तो इसका मतलब है मैं खुशी से खुदा के घर में आना है, खुशी से हमने खुदा की इबादत करनी है। और जब खुशी से खुदा की इबादत करेंगे तो फिर लिखा है कि तेरे अयाम जो है वो बढ़ जाएंगे, तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये किसकी बदौलत है? मेरी बदौलत। खुदा कहता है मेरी बदौलत है, ये सारा मेरी तरफ से है कि तेरे अयाम जो है वो बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब हम दुआ करेंगे, ये उस वक्त होगा जब हम खुदा के आगे झुक जाएंगे, ये उस वक्त होगा जब हम उसके आगे अपने गर्दनों को झुका देंगे। उस वक्त ये सारा कुछ मुमकिन हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीजों,
ہم نے خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی ہے اور خدا کا خوبصورت کلام ہمیں یہی فرماتا ہے کہ میری بدولت تیرے ایام جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، کسی اور کی بدولت نہیں، بلکہ کلام مقدس میں ایک بات لکھی کی کہ غیروں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ اوروں کے پیچھے بھاگنے والے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے غم بڑھ جاتے ہیں، مگر جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، ان کے ایام بڑھ جاتے ہیں اور ان کے سال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر سال نئے سے نیا، یعنی کہ آج اس نے اگر 1 پاؤنڈ کا کیک کاٹا ہے تو کل ہو سکتا ہے وہ 2 پاؤنڈ کا کاٹے، ہو سکتا ہے وہ 5 پاؤنڈ کا کیک کاٹے، ہو سکتا ہے کیونکہ خدا ہر روز ہر سال اس کا بڑھاتا ہے اور وہ خوشی کے ساتھ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کے ضرور چلنے کی ضرورت ہے، اور جب خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم بھرپور زندگی گزاریں گے، اور ہم خدا میں رہتے ہوئے جب زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہماری ہر ایک ضرورت پوری ہوتی جاتی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔